اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس پہ ہم تھوڑا سا سٹے کر گئے تھے، کچھ اور چیزیں ڈیٹیل میں ہماری بات کہیں اور نکل گئی تھی، تو بٹ کی ہماری بات سے چل رہی تھی اور آپ سے کل ڈسکس ہوا تھا کہ جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوتی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہوتی ہے، آپ سے کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ آپ جس مرضی پلیٹ فارم کے اوپر چلے جائیں، ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز بھی میں نے ڈسکس آپ سے کیے تھے۔ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ آپ چاہے کسی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ویب سائٹ کی پہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، یوٹیوب مارکیٹنگ کر رہے ہیں، یا آپ کورا یا فیس بک یا انسٹاگرام یا جو بھی آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں گے، جو کہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن، سیکھ رہے ہیں، یا موبائل ایپس کی مارکیٹنگ، تو ان ساری کی ساری مارکیٹنگ کے لیے جو کلائنٹ آپ کو ملتا ہے اور آپ جب اس کی کیمپین ڈیزائن کرتے ہو اور جو آپ کو جو فیز 1 کے اندر جو اس کی میکنگ آف کیمپین کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس میں آپ کا سامنا انیشیل فیز کے اندر بٹ سے پڑتا ہے۔ یہ بات ہم نے کل کی تھی، اس کے آگے چلتے ہیں۔ اور بٹ کی جو اقسام تھیں کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بٹ کی 4 اقسام ہیں، اور مریم بیٹے آپ کو آواز نہیں آ رہی، آپ اپنا یار خیر بہرحال ٹھیک ہے، آواز کے میسیج آ رہے ہیں۔ بیسیکلی مسئلہ ہے کہ آپ لوگ کال اوور انٹرنیٹ پریس نہیں کرتے، آواز کیسے آئے گی آپ کو؟ سر جسٹ گیو می 1 سیکنڈ سر، میں ان کو رپلائی کر لوں سر۔ اب یہ پرانی بات ہے کہ کال اوور انٹرنیٹ کو پریس کرنا۔ اچھا جی، تو اب جو یہ 4 طریقہ کار ہم نے کل دیکھے تھے، یہ جناب یہ 4 پیٹرنز ہوتے ہیں مارکیٹنگ کرنے کے لیے، اور ان چاروں طریقوں سے مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ اس میں جو ہمارا پہلا پیٹرن ہے اس کا نام لوئسٹ کوسٹ ہے، دوسرے کا نام جو ہے وہ کوسٹ کیپ ہے، تیسرے کا نام بڈ کیپ ہے، چوتھے کا نام ٹارگٹ کوسٹ ہے۔ میں نے آپ سے کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے جب کیپ کی بات کرنی ہے تو چودھری صاحب کا نام آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ کیپ جو ہے اس کی پگڑی سے آپ تشبیہ دے دیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پگڑی ہے وہ چونکہ ہمیشہ اونچی ہوتی ہے چودھری کی، تو آپ نے دیسی طریقے سے یاد کرنے کے لیے اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ اگر پگڑی کا لفظ، کیپ کا لفظ جو ہے، اس کے ساتھ جو چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ چیز اونچی ہوگی، مطلب وہ چیز آپ نے پوری کرنی ہے۔ تو اگر کوسٹ کیپ ہے تو آپ نے قیمت کی پگڑی اونچی کرنی ہے، اگر بڈ کیپ ہے تو آپ نے بڈ کی پگڑی اونچی کرنی ہے، اگر ٹارگٹ کوسٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ ٹارگٹ کوسٹ کے اندر ٹارگٹ کی پگڑی اونچی کرنی ہے۔ یہاں پہ کیپ نہیں لکھا ہوا، اسے کیپ بھی کہتے ہیں، ٹارگٹ کیپ، تو یہ ٹارگٹ کی پگڑی اپنی اونچی کرنی ہے۔ اور لوئسٹ کوسٹ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیجیے گا، وہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ چلے ایسے کر لیں کہ لوئسٹ کوسٹ میں آپ نے اسے لوئسٹ کیپ بھی کہتے ہیں، تو آپ نے لوئسٹ کی کب سے مطلب جو لوئسٹ کوسٹ ہے اس کی پگڑی آپ نے اونچی کرنی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ ابھی ہوتا کیا ہے جہاں پہ ہمارا ٹاپک کل رکا تھا؟ سر اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، فرض کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عمرے کا سیزن ہے، عمرے کی بات کر لیتے ہیں، رمضان کا موسم ہے، عمرے کا سیزن ہے۔ اب جب آپ اپنے کسی کلائنٹ کے لیے مارکیٹنگ کریں گے تو ایک بات تو پکی ہے نا آپ کی، وہ کیا بات ہے اس پہ غور کیجیے گا۔ ایک بات تو پکی ہوگی نا کہ اس ٹائم پہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عمرے کی رمضان کی آمد ہے، تو لوگ جو ہیں وہ موسٹلی جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیولی اس بات میں بطور کلائنٹ کے انوالو ہوں گے کہ وہ عمرہ کریں، تو مارکیٹ میں کیا ہوگا، عمرے کرنے والے لوگوں کا ٹرینڈ زیادہ ہوگا، مطلب مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، تو یہ ڈیمانڈ کیا ہو گئی ہے، زیادہ ہوگی۔ اب اس بات کو آپ نے اس لاجک کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کیمپین آپ سے کروا رہا ہے جس میں اس اسپیسیفک ٹائم کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو عمرے کی مثال آج دی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو
کرسمس کی مثال کل دی تھی. مطلب اگر اب یورپین پٹی میں کوئی بندہ ہے, کلائنٹ ملتا ہے آپ کو, فری لانسنگ میں کلائنٹ مل جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے آپ سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز لینی ہے, اور اس کلائنٹ نے جو آپ سے کام کروانا ہے اس کلائنٹ کے کام کے لیے وہاں پہ کرسمس چل رہی ہے, اور اس کا جو کام ہے وہ کیک بیچنے کا ہے. لیٹ سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ کیک بیچتا ہے کرسمس کی, یا وہ جو ان کا وہ ہوتا ہے, وہ کیا سونتو نام ہے, کیا اسے بولتے ہیں, لال کیپ وہ جو پہنا اس کے وہ ڈریس بیچتا ہے فار ایگزامپل, میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں ویسی. تو اب وہ جو آپ کا کلائنٹ ہوگا نا, وہ اس کلائنٹ کے لیے جب آپ مارکیٹنگ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, مطلب جو کسٹمر ہے وہ اس ٹائم پہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور کسٹمر چونکہ وہ زیادہ ہے اس ٹائم پہ, تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو یہ دو باتیں آپس میں مترادف ہیں. کسٹمر زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب جب کسی چیز کا کسٹمر زیادہ ہوتا ہے نا, اب یہاں پہ لاجیکل بات کی طرف آئیے گا. جب کسی چیز کا کسٹمر زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہاں پہ پھر آپ کیپس کے اندر انوالو ہو جاتے ہو, آپ لاجک کی طرف آتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ کے اندر آپ کو آ چکی ہے, امید کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ یہاں تک نہیں ہوگا. اب جب آپ کا کسٹمر زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. اب آپ نے فرض کریں کہ آپ ایک شہر کے اندر, لاہور یا کراچی یا ملتان, جو بھی ایک بات کر لیتے ہیں, آپ کسی مخصوص سٹی کے اندر نا عمرے کے لیے جو پیکج ہیں اس کی آپ نے اپنے کلائنٹ کی کیمپین کی ہے. جب آپ یہ کیمپین کرتے ہیں تو اس دوران رمضان کے ہونے کی وجہ سے چونکہ مارکیٹ کے اندر ٹرینڈ جو ہے وہ کلائنٹ زیادہ ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے سر, اب لاجک کو سمجھیے گا, اگر تو ڈیمانڈ زیادہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت خالی ایک آپ ہی نہیں ہیں جو اپنے کلائنٹ کی مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز کے لیے پروموشن کی جو کیمپینیں رن کر رہے ہیں, بلکہ آپ کے علاوہ اس ٹائم پہ 3600 بندہ اور بیٹھا ہوگا جو کہ سیم کلائنٹ کے یا سیم کیٹیگری کے کلائنٹ جو ہیں ان کی مارکیٹنگ کر رہا ہوگا. مطلب پاکستان میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز دینے والے بندے رمضان کے مہینے سے پہلے جو کلائنٹ ہوں گے عمرہ کے پیکج دینے والے, وہ بہت زیادہ ہوں گے. تو اسی طرح جب کلائنٹ بھی زیادہ ہوگا, جب گاہک بھی زیادہ ہوگا, تو اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز جو ہیں وہ بھی زیادہ بندے دے رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا جی. یہ تمام چیزیں آپس میں مطلب مترادف ہیں. ایک اگر وائس ورثہ سے کہتے ہیں جو لوگ ایف ایس سی وغیرہ جنہوں نے کی ہوئی ہے, سمپل وائس ورثہ مطلب اگر ایک چیز زیادہ ہوتی ہے تو دوسری بھی زیادہ ہو جاتی ہے, وائس ورثہ, ٹھیک ہے نا جی. تو جب اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, کس کی, آپ کی کسی پروڈکٹ کی, عمرہ پیکج کی, تو آپ کا کیا ہوگا, آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنے کی سروسز والے بندے ہوں گے وہ بھی زیادہ ہوں گے. اٹ مینس کہ اس کا افیکٹ کس پہ جائے گا, اس کا ڈائریکٹلی افیکٹ جو ہے وہ جائے گا اے ڈی ایس کے اوپر. اے ڈی ایس کیا ہے, اے ڈی ایس وہ ایجنسی ہے جس کے تھرو اپنے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اے ڈی ایس کے اوپر اس کا سیدھا افیکٹ جائے گا. کیا افیکٹ جائے گا, اے ڈی ایس پہ اس کا یہ افیکٹ جائے گا کہ آپ نے ایک ایریا چوز کیا. اب یہ بات کو نا سمجھیے گا, بڑی باریک بات ہے, اس کو آپ نے آج سمجھ لینا ہے, اور جب بھی کبھی آپ نے اس لاجک کیمپین ڈیزائن کرنی ہے آگے جا کے, تو اس میں اس لاجک کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. آج اس لاجک کو سمجھ جائیں گے تو زندگی بھر سمجھے رہیں گے, کیونکہ یہ بڑی بیسک ترین لاجک ہے, اور یقین کیجئے کہ یہ اکثر لوگوں کو نہ سمجھانا آتی ہے نہ سمجھ آتی ہے, بڑی باریک سی چیز ہے. تو اس بات کو نا آپ نے ٹیکنیکلی سمجھنا ہے. ابھی سوال جواب کے اندر اگر سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھنا بھی ہے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے, کیا سمجھ نہیں آیا. کلائنٹ زیادہ ہو گیا تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز کرنے والے بندے زیادہ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم کے اوپر خالی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز عمرہ کے لیے آپ ہی نہیں اس کی مارکیٹنگ کیمپین کر رہے, لاہور کے لیے اس طرح ہم کر لیتے ہیں. تو اسی لاہور کے اندر اس ٹائم پہ 100 بندہ اور بیٹھا ہوا ہے جو کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز اسی کیٹیگری کی دے رہا ہے, سیم کیٹیگری کی دے رہا ہے, مطلب عمرہ کیٹیگری کی. اچھا, اب میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ پاکستان کے لیے جو ریٹس مقرر کیے گئے ہیں اے ڈی ایس کی جانب سے, وہ سر 175 روپیز 175 روپے ہیں, میں نے کل آپ کو بتایا تھا, ٹھیک ہے جی. اب 175 روپیز کی اماؤنٹ ہے, یہ 175 روپیز پر فی 24 گھنٹے کی اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ پے کرتے ہو اے ڈی ایس کو اپنا ایڈ رن کرنے کے لیے. اور اس میں جو اے ڈی ایس ہے وہ تقریباً اگر آپ کی کیمپین جو ہے وہ ٹھیک بنی ہے, آپ کی کیمپین میں ٹیکنیکل غلطیاں نہیں ہیں, غلطیاں ہوں گی تو پھر ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہوگا. یہ بات بڑی کیونکہ میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے کیمپین رن کی تو 175 روپیز کے اندر وہ گئی کچھ 700 بندے کے پاس. انہوں نے مجھے کہا دیکھیں سر یہ 700 بندے کے پاس گئی ہے, آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہماری کیمپین 1000 کے پاس ہے. تو میں نے ان کو اپنی کیمپین دکھائی
جو اتنے ہی پیسوں میں 2200-2300 بندے کے پاس گئی تھی. تو وجہ کیا تھی کہ میری کیمپین بڑی ریفائن قسم کی تھی. جو چیزیں بتاؤں گا آپ نے اس ٹیکنیکل چیزوں کو رولز کو فالو کرنا ہے تو آپ کی کیمپین بھی جو ہے وہ پلس میں جائے گی, نمبر آف آڈینس آپ کی بڑھے گی, ٹارگیٹڈ آڈینس. اچھا اب یہ راؤنڈ اباؤٹ کر لیں سر, آپ اسے 1000 کہہ لیں چلیں, تقریباً 1000 بندے کے پاس آپ کا ایڈ جانا چاہیے تھا 175 روپے کے اندر. 24 گھنٹے کا یہ ریٹ ہے اے ڈی ایس کا پاکستان کے لیے, ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے نا عمرے کا پیکیج کا ایک ایڈ ڈیزائن کیا, آپ نے لاہور کو ٹارگٹ کیا اور آپ نے ایڈ رن کر دیا. ہوا کیا کہ بجائے 1000 بندے کے آپ کا ایڈ گیا 400 بندے کے پاس. اب یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اس میں بڑی خوبصورت چیز جو یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز, آپ کا کلائنٹ آپ سے کہتا ہے بھائی میرا آپ نے ایڈ رن کیا ہے, مجھے بتاؤ کہ میرا ایڈ کس بندے کے پاس گیا ہے, مجھے بتاؤ میرا ایڈ کس ایج کے عمر کے بندے کے پاس گیا ہے, مجھے بتاؤ کس ایریا کے اندر گیا ہے, مجھے بتاؤ کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں, مجھے بتاؤ کہ مرد کتنا نے دیکھا ہے میرا ایڈ, مجھے بتاؤ کتنی عورتوں نے میرا. تو یہ تمام چیزیں نہایت باریکی کے ساتھ آپ کے پاس ایکسیس ہوتی ہے ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو بتا سکتے ہو کہ سر آپ کا ایڈ اتنے مردوں نے دیکھا ہے, اتنی عورتوں نے دیکھا ہے, اس شہر میں اتنے بندے ہیں, اس شہر میں اتنے عورتیں ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ کا کلائنٹ جو ہے اس کی ایڈ چلا گیا 400 بندوں کے پاس, تو کلائنٹ تو سر پریشان ہو جائے گا نا, آپ بھی پریشان ہوں گے یار کہ میں نے 175 روپیز پے کر دی ہیں اے ڈی ایس کو, اور اس نے مجھے کہا تھا کہ یار آن ایوریج آپ کا ایڈ میں 1000 بندے کے پاس بھیجوں گا, تو میرا ایڈ 400 بندے کے پاس کیوں گیا ہے. یہاں پہ یہ ہے سر وجہ جس پہ آپ جو کام, جو میں نے آپ کو بھی بڈ کیپ ساری بتائی ہیں, وہ یہاں پہ آ کے یہ جو چاروں کیپس ہیں, یہ چاروں کیپس کا یہاں پہ آپ استعمال کریں گے. اب یہ کوسٹ کیپ, بڈ کیپ, ٹارگٹ کوسٹ اور لوئسٹ کوسٹ, ان چاروں ٹیکنیکس کا آپ استعمال کریں گے اس کیٹیگری میں جب ایسی سچویشن آ جائے گی. جب اس طرح کی سچویشن آ جائے گی تو آپ نے اب کرنا کیا ہے. اب ہوا کیا, آپ کا ایڈ کیوں گیا 400 بندے کے پاس, اور آپ کا ایڈ اچھا ایک بات یہ ہے کہ آپ کا ایڈ 400 بندوں کے پاس جائے گا. دوسرا یہ کہ آپ سے اے ڈی ایس پیسے بھی نہیں لے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے 175 روپیز لے لے گا, وہ آپ سے لے گا بھی 100 روپے سے. وہ کہے گا بھائی میں نے بس آپ سے 100 روپے لینا ہے, میں نے باقی پیسے لینے نہیں آپ سے, آپ چھوڑو, میں نے آج آپ کا بس اتنا ہی ایڈ رن کرنا ہے, میں نہیں کرتا. تو وہ آپ کا ایڈ رن کرنے سے انکار کر دے گا اور آپ کا ایڈ صرف جو ہے وہ 100 روپے میں چلائے گا اور 400 بندے کے پاس جائے گا, باقی پیسے آپ کے وہ آپ سے لے گا ہی نہیں. تو یہ ساری یہ ایک سچویشن ہے, اور وہ کیوں پیدا ہوئی جس کی میں نے آپ کو پورا ایک بیک گراؤنڈ بتا دیا, عمرہ اور اس کا سارا سسٹم جو میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا. اس کے بعد اب اس کی ریزن کیا ہوئی, ریزننگ کی طرف آتے ہیں. سر ریزننگ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ ایڈ رن کیا نا 175 روپے کے اندر, چونکہ اس وقت مارکیٹ میں کمپٹیشن زیادہ تھا, تو آپ کے علاوہ ایک دوسرا بندہ بھی تھا, تیسرا بھی تھا, چوتھا بھی تھا, 5واں 20واں 50واں 100واں بھی تھا. اس نے اے ڈی ایس سے کہا یار نہیں 175 روپیز نہیں, آج میں 1000 روپے کا ایڈ چلاتا ہوں, میں نے زیادہ بندوں کے پاس جانا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے 24 گھنٹے کے لیے 1000 بندوں کا ایڈ رن کر دیا. اب یہ بڑی ٹیکنیکل بات تھی. اس نے کہا یار مجھ سے 1000 روپے لو 24 گھنٹے کا, میں نے 175 روپیز نہیں دینے, میں 1000 روپے دوں گا, اور 1000 روپے کے لیے 24 گھنٹے کے لیے میں تمہیں پے کرتا ہوں, میرا ایڈ رن کرو. اب اس نے کیا کیا, اس نے اپنے ایڈ کو 1000 روپے میں 1000 روپے کا ایڈ رن کیا. اب اس نے کہا میری جو نمبر آف آڈینس ہے وہ بھی 1000 نہیں ہوگی, وہ بھی زیادہ ہوگی. وہ کہتے ہیں یار 1000 نہیں ہوگی, یہ فرض کر لیں آپ تقریباً 5000 ہو جاتی, لیٹ سے 5000 کر لیتے ہیں اسے. اب وہ کہتا ہے جی میرا 1000 روپے کا ایڈ رن کرو کہ 24 گھنٹے کے لیے, اور جائے گا یہ 5000 بندے کے پاس. اب اس کیٹیگری میں جب ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو یہ آپشن دے رہا ہے, اور آپ کو یہ آپشن مطلب آپ نے ایڈ رن کرنے کے لیے کہا کہ میں ایڈ رن کرتا ہوں, اور جب آپ نے ایڈ رن کیا تو اس میں جو آپ کا ایڈ تھا وہ 1000 روپے کے اندر ایک اور آپ کے ساتھ دوسرا بندہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ والا آ گیا, تو وہ اس نے 1000 روپے کی. تو اے ڈی ایس جو ہے یہ لالچ میں یہ لالچی ہو جائے گا, اور اے ڈی ایس جو ہے وہ لالچی ہونے کے بعد کیا کرے گا, وہ آپ کا ایڈ جو ہے رن کرنے کے بجائے آپ کے پیسے واپس کر دے گا. وہ کہے گا میں نے آپ کے پیسے واپس کر دی, جاؤ میں آپ کا ایڈ رن نہیں کرتا. تو اس لیے آپ کا ایڈ جو ہے وہ اب 175 روپے میں 1000 بندے کی بجائے 50 60 70 روپے کے اندر 400 بندے کے پاس جائے گا, 200 بندے کے پاس جائے گا, اور باقی جو ہے اے ڈی ایس وہ اس بندے کو پریفر کرے گا جس بندے نے 1000 روپے دیا ہوگا, یا 2000 دیا ہوگا, یا 5000 دیا ہوگا, یا 500 دیا ہوگا. اب ایسی سچویشن میں آپ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گے, چونکہ آپ کا بجٹ کم ہے اور آپ مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کو روز کا وہ 1000 روپے دے, یا 500 دے, یا 2000 دے. وہ چھوٹا کلائنٹ ہے آپ کا, یا وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اب آپ یہاں پہ آ کے آپ نے فلوپ نہیں ہونا, یہاں پہ آ کے آپ نے ٹیکنیکل اسپیکٹ کا سہارا لینا ہے, ان ٹولز کو یوز کرنا ہے, ٹیکنیکس کو یوز کرنا ہے, اور یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنے کلائنٹ میں
کو وہ مارکیٹنگ کر کے دینی ہے جس مارکیٹنگ میں آپ کا کلائنٹ دے تو آپ کو 200 روپے ہی، لیکن اس کا مقابلہ 1000 روپے والے سے بھی ہو جائے اور اس کا ایڈ بھی وہاں پہ جا رہا ہو جہاں پہ 1000 والے کا ایڈ جا رہا ہے، اور دونوں بندے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوں. مطلب جو 200 روپے والا ایڈ ہے وہ بھی چل رہا ہو اور جو 1000 والا ایڈ ہے وہ بھی چل رہا ہو، لیکن آپ کا کام ہو رہا ہو. کام مت رکے، یہ نہ ہے کہ آپ کا کام رک جائے آپ کے کلائنٹ کا. تو سر یہ ساری کی ساری سچویشن ہے. اس سچویشن میں اب آپ نے جو کیمپین رن کرنی ہے، جو میں نے آپ کو عمرے کی کنڈیشن بتا دی ہے، عمرے کی ساری سچویشن بتائی، مارکیٹ بھری ہوئی ہے، کلائنٹ زیادہ ہے اور وغیرہ، جو سب میں نے آپ کو سارا سین میں نے بنا کے دکھایا ہے. اس سارے سسٹم، اور یہ ہوتا ہے، یہ پریکٹیکلی ہوتا بھی ہے، انٹرنیشنلی بھی ایسا ہوتا ہے اور لوکلی بھی ایسا ہوتا ہے. جون سے بندے انٹرنیشنل فری لانسنگ سروسز دیتے ہیں نا، اس کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی، پاکستان چوتھے نمبر کے اوپر ہے سروسز دینے میں. پوری ورلڈ کو، دنیا بھر میں جتنی بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز چل رہی ہیں فری لانسنگ کے ذریعے، اس میں پاکستان چوتھے نمبر کے اوپر ہے. بہت بڑی مارکیٹ ہے ہماری جو ہم پیسہ ارن کر رہے ہیں اس کام کے ذریعے سے. آپ کی یوتھ ہماری ارن کر رہی ہے. یہ جو چیزیں ہیں بس یہ ٹیکنیکس آنی چاہیے سمپل، کیونکہ یہ آپ عام بندے کو چیزیں، یہ گوگل کے پراپر سرٹیفکیشنس کے اندر یہ چیزیں بڑی باریکی سے پڑھائی جاتی ہیں، عام چیز بندوں کو پتہ نہیں ہوتی، باتیں تو مار کھا جاتے ہیں. اب اس میں جو آپ کو میں نے ساری ایک بتائی ہے سچویشن، اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، جب آپ نے اپنی کیمپین ڈیزائن کرنی ہے تو آپ نے اس میں بڈ کیپ کی کیمپین ڈیزائن کرنی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. یہ سچویشن ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ہوگا، یہ وجہ ہوگی، اتنے پیسے ہوں گے، ایسے کمپٹیشن ہوگا، تو آپ نے ایسی کنڈیشن میں بڈ کیپ کی جو کیمپین ہے وہ کرنی ہے. آپ نے کوسٹ کیپ کی کیمپین نہیں کرنی، آپ نے لوئسٹ کیپ کیمپین نہیں کرنی، آپ نے ٹارگٹ کوسٹ کیمپین بھی نہیں کرنی، آپ نے بڈ کیپ کیمپین کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ اب کیوں کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ریزننگ بھی ہو گئی، وجہ بھی ہوگی، لاجک بھی ہو گئی. اب کیوں کی طرف آتے ہیں. جب آپ بڈ کیپ کیمپین کریں گے نا، بڈ کیپ کیمپین، تو میں نے آپ سے عرض کیا چودھری اور چودھری کی پگڑی. اب جو آپ کی چودھری کی پگڑی ہے وہ اونچی ہوگی کس کے لیے؟ بڈ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ کی بولی. اگر آپ اسے اردو میں کہیں تو بولی، یعنی کہ جب آپ منڈی میں جاتے ہو، سبزی منڈی میں جب بولی لگ رہی ہوتی ہے، یہ ٹرک کھڑا ہے تربوز کا، یار اس میں 5000 تربوز ہے یا 200 تربوز، جتنا بھی تربوز پڑا ہے وہ کتنے کا، تو بولی لگتی ہے یار یہ ٹرک 5000 روپے کا، ٹرک 10، یہ بولی لگ رہی ہوتی ہے. اور آگے سے جو گاہک کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے یہ 5000 کا لیتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں میں 6، وہ کہتا ہے میں 7، تو وہ کہتا ہے 8، تو 8000 روپے کے اندر بولی ڈن ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں بولی. اور اسے انگلش میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی دنیا میں اسے بڈ کہتے ہیں. یہ سب چیزیں بڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ بڈ ہوتی ہے، فکس کوسٹ یہاں پہ نہیں ہوتی. مطلب سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر فکس کوسٹ نہیں ہوتی. روزنامہ خبریں کی طرح یا جنگ کی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے 4 لائنوں کا اشتہار دے دیا تو وہ جو آپ کا 4 لائنوں کا اشتہار ہے اس کے اندر آپ کا یہ فکس ریٹ ہے. یہاں پہ فکس ریٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا یار یہ ایک بچی ہے، اس کو آواز نہیں آ رہی اور بڑی یہ نا اریٹیشن والا کام ہے یار، یہ کال اوور انٹرنیٹ کو پریس کرتے نہیں ہیں. اچھا اینی ویز جی، اب جب یہ اس طرح کی آپ کی کنڈیشن آ جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے یہاں پہ بڈ کیپ والی جو کیمپین ہے اسے آپ نے کرنا ہے. مطلب آپ جب کیمپین ڈیزائن کریں گے تو آپ نے بڈ کیپ کرنی. اب وہ ہوتا کیا ہے، بڈ کیپ کے اندر آپ الاؤ کر دیتے ہو اے ڈی ایس کو کہ یار تم نے ہر حال میں بولی دینی ہے. یہ بات یاد، یہ لوجیکلی بات سمجھیے گا ورنہ سمجھ کے اندر نہیں آپ کو آئے گی، لوجک سمجھیے گا. آپ نے اے ڈی ایس کو فری ہینڈ دے دینا ہے کہ بھائی جاؤ تم نے ہر حال میں بولی دینی ہے. میں نے تمہیں 175 روپے دیے تھے ایڈ رن کرنے کے لیے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں مارکیٹ کے اندر ایک دوسرا بندہ مل گیا جس نے 1000 روپیہ لگا دیا، مطلب صبح کے دوپہر کے یا صبح کے 10 بجے کا ٹائم ہے، اور 10 بجے کے ٹائم کے اندر جو ہے نا میں نے آپ کو کہا ہے کہ یار 175 روپیز 24 گھنٹے کے لیے میرا یہی ریٹ ہے، اور ایک اور بندہ ہے جس نے 24 گھنٹے کے لیے 1000 روپے کا ریٹ، مطلب ہر ایک گھنٹے کے اندر 1000 روپے کا ریٹ اس نے دیا ہوا ہے. تو اب میرا ریٹ جو ہے صبح 10 بجے 175 روپیز کا ہے، اور صبح 10 بجے ایک اور بندہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں یار میرا ریٹ 1000 روپے کا ہے. تو آپ نے میرے 175 روپے کم ہونے کی وجہ سے اس بندے کی بڈ نہیں لگانی بلکہ آپ نے میری بڈ بھی لگانی ہے. یہ آپ بڈ کیپ آن کر کے آپ الاؤ کر دو گے اے ڈی ایس کو. اب وہ کرے گا کیا، اے ڈی ایس یہ کرے گا، ایڈز مینیجر کیا کرے گا کہ وہ آپ کو ہارنے نہیں دے گا. بجائے اس کے کہ وہ 1000 روپے والے بندے کی بولی لگا دیتا اور آپ کی بولی وہ نہ لگاتا، اس کا ایڈ وہ لوگوں کے موبائل میں، لوگوں کے فیس بک پہ، لوگوں کی ویب سائٹ پہ، لوگوں کے انسٹاگرام پہ، لوگوں کے واٹس ایپ پہ، لوگوں کے یوٹیوب پہ، لوگوں کے جناب علی
موبائل کی اپلیکیشنز پہ وہ اس کا اشتہار بھیج دیتا اور آپ کا اشتہار نہ بھیجتا. اس کی بجائے بڈ کیپ آن کرنے کی وجہ سے اے ڈی ایس کے پاس اس بات کی ایکسیس آ جائے گی کہ وہ 1000 روپے والے بندے کے مقابلے میں آپ کا 175 روپے والا جو 24 گھنٹے کا جو آپ کا کانٹریکٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کا ایڈ 1000 والے کے مقابلے میں پیش کر دے گا اور آپ کا ایڈ بھی رن کر دے گا. لہٰذا آپ کو مارکیٹ میں سے اپنا شیئر مل جائے گا اور آپ کا ایڈ ریپلیس ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا. اچھا اب اس میں لاجیکلی کیا ہوتا ہے, مطلب یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی ہے, امید کرتا ہوں آگے ہوگی, ورنہ بھی سوال جب کرتے ہیں مسئلہ سارا حل کر دیں گے اگر نہیں سمجھ آئی ہوگی تو. اب یہاں پہ 1 منٹ کے لیے رکتے ہیں. اب یہاں پہ ہوگا کیا اگر ہم 24 گھنٹے کو ڈیوائڈ کریں 175 روپیز سے. میں 1 سیکنڈ کرتا ہوں جی. اگر ہم 24 گھنٹے کو ڈیوائڈ کریں 175 سے تو یہ بنتے ہیں سر تقریباً کوئی 13 روپے. 13 نہیں, 1 سیکنڈ ٹھہریے گا. 24 ضرب 13 نہیں 175 روپے ہیں اور ڈیوائڈڈ بائی 24 گھنٹے. ٹھیک ہے جی, 7 روپے, تقریباً 7.5 روپے. 7.5 روپے جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب میرا کانٹریکٹ کیا ہے, میرا کانٹریکٹ ہے 7.5 روپے گھنٹے کا. یہ جو میں نے 175 روپے میں نے اسے طے کیے ہیں نا, اس والے کانٹریکٹ میں میرا تقریباً 7.5 روپے کا کانٹریکٹ ہوا ہے اس کے ساتھ تقریباً. میں یہ اندازاً بات کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے. اور اسی والی کیمپین میں جو 1000 والی کیمپین ہے اس کے اندر جس بندے نے 1000 روپے دیا ہے اس نے کیا کیا ہے, 24 کو آپ تقسیم کر دو 1000 روپے تو وہ 24 روپے کے قریب ریٹ نکلتا ہے تقریباً. تو اس نے 24 روپے دیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ آپ نے اس میں ڈفرینس آ گیا. کیا ڈفرینس آیا, آپ نے پے کیا ہے سر 1 گھنٹے کا 7.5 روپے اس کو جو کانٹریکٹ آپ نے کیا ہے, اور دوسرا بندہ جو ہے اس نے پے کیا ہے 24 روپے 1 گھنٹے کے. اب یہ جو 24 روپے اس نے پے کیے ہیں نا, اس دوران لوگوں نے 24 روپے کا جو ریٹ لیا, اس دوران کیا ہوگا, آپ اپنا ایڈ جب پلیس کرو گے تو بڈ کیپ آپ نے آن کر دینی ہے کمپٹیشن کے ٹائم میں. بڈ کیپ کا فنکشن آن کر کے پھر کیمپین ڈیزائن کرنی ہے. اب کیا ہوگا کہ آپ کا 1 گھنٹے کا طے ہوا ہے 7.5 روپے اور دوسرے نے طے کیا 1 گھنٹے کے 24 روپے. لیکن جب آپ اپنی کیمپین کرو گے, جب آپ کیمپین جو ہے وہ کرو گے تو اس میں کیا ہوگا کہ اب جو ایڈز مینیجر ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ 7.5 روپے کے حساب سے 24 گھنٹے کا آپ سے جو کانٹریکٹ کرتا, وہ ان 4 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے پکڑے گا. 4 گھنٹے کے بنیں گے 7.5 روپے کے حساب سے 30 روپے بن جائیں گے. ایسے ہی ہے نا جی. اگر 1 گھنٹے کے 7.5 روپے ہوں تو 4 گھنٹے کے کتنے بنے, 30 روپے بن گئے. اب وہ آپ کا ایڈ جو ہے نا وہ 20 گھنٹے چلائے گا, 24 گھنٹے نہیں چلائے گا. بات کو فالو کیجیے گا. اب وہ آپ کا ایڈ 24 گھنٹے نہیں چلائے گا, 20 گھنٹے چلائے گا. لیکن 4 گھنٹے کم کرنے کی وجہ سے اب اس کے پاس 30 روپے ایکسٹرا آ گئے ہیں آپ کے. اب جس وقت میں یہ 1000 روپے والا بندہ اس کو تنگ کرے گا اور وہ 24 روپے گھنٹے کا ریٹ آفر کرے گا تو وہ کہے گا یار جاؤ تم نواب زیادہ ہو, ہم بھی نواب ہیں. وہ یہاں سے پکڑے گا آپ کے 4 گھنٹے میں سے 30 روپے اور اس 24 روپے کے مقابلے میں اپنی ایک نئی بٹ لگا دے گا آٹومیٹیکلی, اور وہ بٹ 30 روپے کی ہوگی, وہ بٹ 28 روپے کی ہوگی, وہ بٹ 26 روپے کی ہوگی, وہ بٹ 27 روپے کی ہوگی. اور ہوگا کیا کہ آپ کا ایڈ چلے گا اس کا چاہے چلے یا نہ چلے, کیونکہ آپ نے اس کو 30 روپے دے دیے ہیں, آپ نے اس کو 25 روپے دے دیے ہیں, آپ نے اس کو 28 روپے دے دیے ہیں. تو آپ کی بڈ ہر حال میں لگ جائے گی. اسے کہتے ہیں بڈ کیپ, کہ بڈ کی پگڑی اونچی ہونی چاہیے. تو اب مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن بھی اگر ہوگا تو آپ اپنے کم ریٹ کی وجہ سے مار نہیں کھائیں گے, بلکہ آپ کی بھی عین اس کمپٹیشن کے ٹائم کے اندر جو بڈ ہے وہ چل رہی ہوگی, کیونکہ آپ نے اے ڈی ایس کو فری ہینڈ دے دیا ہے. اس کے عوض میں اے ڈی ایس جو ہے وہ آپ کے 4 گھنٹے 3 گھنٹے کم کر دے گا, لیکن وہ آپ کے پیسے جو ہے وہ پر آر بڑھا کے کمپٹیشن کے اندر آپ کو لے کے آ جائے گا. اور اگر آپ اس ٹائم پہ کوئی بڑی کمپنی ہے, کوئی بڑا ادارہ ہے, وہ 1000 روپے کی کیمپین کر رہا ہے اور آپ 200 روپے کی کیمپین کر رہے ہیں, تو آپ مار نہیں کھاؤ گے, آپ بہترین طریقے سے کمپیٹ کرو گے اور آپ کا ایڈ بھی اتنے بندوں کے پاس جائے گا جتنے بندوں کے پاس دوسرے بندے کا ایڈ جا رہا ہوگا. جو ان سے بندے نے 1000 روپے دیا ہوگا نا روز کا, اس کا بھی جتنے بندوں کے پاس ایڈ جائے گا اتنے ہی بندوں کے پاس آپ کا ایڈ جائے گا. یہ فائدہ ہوگا بڈ کیپ کو آن کرنے کا. تو سر یہ ٹیکنیک ہے بڈ کیپ کی. بڈ کیپ کے اندر جو ہے آپ نے ایسی کنڈیشن جس کے اندر آپ کا کلائنٹ جو ہے
وہ کمپٹیشن کے اندر آ جائے, مارکیٹ میں سیچوریشن بہت زیادہ ہو جائے, مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہو جائے, ایسی صورتحال میں آپ نے کبھی بھی باقی جو کیپس نہیں کرنی, آپ نے بڈ کیپ کے اوپر آنا ہے. اور بڈ کیپ کی کیمپین جو آگے ساری ہم ابھی بنائیں گے, کیمپین کی ڈیزائننگ بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے. تو بڈ کیپ جو ہے آپ نے اس میں جو کیمپین ڈیزائن کرنی ساری کی ساری, وہ آپ کی بڈ کیپ کی ڈیزائننگ ہوگی. اس کے رولز کیا ہیں, اس کی لاجک کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس سے ہوتا کیا ہے, یہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑا لاجیکلی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اس کنسیپٹ کے ساتھ میں بڑی امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا. اور گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہے جو آج کا میرا ٹاپک ہے بڈ کیپ کا, یا یہ اس طرح کی چیز ہے کہ اگر میں نے آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر نہ کیا تو آپ سر مارکیٹ میں جا کے 10,000 روپے بھی لگا دیں گے تو آپ کو رزلٹ نہیں, آپ کا کلائنٹ آپ سے خوش نہیں ہوگا, چاہے وہ لوکل چاہے وہ انٹر, کیونکہ آپ نے لوکل یا انٹرنیشنل کام کرتے ہوئے آپ کے پاس ٹیکنیکس پوری ہونی چاہیے. اگر آپ نے ٹیکنیک نہیں فالو کی تو آپ کا کلائنٹ کو رزلٹ نہیں ملے گا نا. تو رزلٹ اگر نہ ملا تو کیا ہوگا, وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا, آپ سے کام نہیں کروائے گا, آپ کو کام نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ آپ اپنا خود کا کاروبار بھی اگر کر رہے ہیں, اپنی بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں آپ کوئی, تو آپ کے پاس جو فنکشنلٹی ہے, جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, وہ ساری کی ساری آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے. تو سر یہ بڈ کیپ کی کمپلیٹ قسم کی لاجک ہے, اس کی ڈیٹیلز ہیں, اس کی تفصیل ہے. آج میں نے بڈ کیپ آپ کو کروا دی ہے, اب آپ کو یہ لاجک سمجھنے میں ساری آسانی ہو گئی ہے. لہٰذا اب آپ سیکنڈ سٹیپ کے اندر ایک ہی دن کے اندر جو ہے نا آپ کوسٹ کیپ, ٹارگٹ کیپ اور لوئسٹ کوسٹ کو سمجھ, چونکہ مجھے تمہید نہیں باندھنی پڑے گی. میں نے آپ کو بیسک سارا جو فارمولا بتا دیا ہے, اور اس بیسک فارمولے کے اوپر جو وہ بڈ کیپ کام کرتی ہے. اب سر جو اینڈ کا ہمارا ٹائم ہے اس کو, اچھا یار یہ بڑی امپورٹنٹ اصل میں نا, اس میں اگر آپ کو فیل ہو نا یار کہ ٹائم تھوڑا سا اس میں لگ رہا ہے, تو یہ آپ کو ابھی آج لگے گا, لیکن کل جب آپ کام کر رہے ہوگے نا تو اس وقت آپ مجھے دعا دو گے سر کہ آپ نے مجھے اس وقت بتایا تھا کہ بڈ کیپ کیا ہوتی ہے. اگر میرے کنسیپٹ کلیئر نہ ہوتے تو آج میں 5,000 10,000 2,000 لگا کے بھی اپنی مارکیٹنگ نہ کر پاتا. آپ ساری مارکیٹنگ سیکھ جاؤ گے, لیکن یہ والا اصول آپ کو نہیں آتا ہوگا تو آپ کبھی بھی کل مارکیٹنگ پراپر طریقے سے کر ہی نہیں پاؤ گے. لہٰذا میرے لیے نہایت ضروری ہے کہ میں یہ کنسیپٹ آپ کا کلیئر کرواؤں. یہ بڑا امپورٹنٹ ترین کنسیپٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو سر میں نے آپ کو الاؤ کر دیا اپنے مائک آن کرنے کا, اپنے مائک آپ آن کر لیجیے گا, ہینڈ ریس کر دیجیے گا, جس نے سوال کرنا ہے وہ سوال کر لے. اور پلیز جو آپ کے کویشچنز ہیں وہ کرنے کے بعد جس کا میں نام پکاروں وہ سوال کرے, باقی جو ہے وہ ہینڈ ریس کر دیجیے گا. جی کامران صاحب پلیز سوال کیجیے گا اپنا. کامران صاحب. جی سر. جی سر, جب میں اپنے ایک کلائنٹ کے لیے ایڈ پوسٹ کرتا ہوں تو جیسے مجھے اب میرے سوشل میڈیا نیٹ ورک جیسے فیس بک ہے, اس کے اوپر کئی ایڈس نظر آتی ہیں. اب میں اس ایڈ کو کلک کروں یا نہ کروں, یہ مطلب یا مینس کہ جو جس کے پاس وہ جا رہا ہے ٹارگیٹڈ آڈینس, اس کے پاس وہ اس کو کلک کرے یا نہ کرے, یا دیکھے یا نہ دیکھے, یہ میرا ہیڈک ہوگا یا نہیں ہوگا. مینس کہ اگر وہ میرا کلائنٹ مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے 1,000 بندوں تک پہنچا دیا ہے, اس میں سے 500 میل ہیں 500 فیمیل ہیں, تو کیا ان سب نے میرا ایڈ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے یار, گزارش یہ ہے کامران بیٹے, میں آپ کو نا چھوٹا سا ایک پریکٹیکل دکھاتا ہوں, آپ کو زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی. ساتھ میں آپ کو جواب بھی دیتا ہوں, کسی اور نے اگر سوال کرنا اپنا ہینڈ ریس کر دے. یار ہوتا اس طرح سے بچے کہ آپ کا جو ایڈ رن ہو رہا ہوتا ہے نا, اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ترین چیز ہوتی ہے وہ پہلی بات ہوتی ہے آپ کی کیمپین کی ڈیزائننگ. آپ نے اگر اپنی کیمپین کو رولز کے مطابق ڈیزائن کر لی ہے تو آپ نے 50% جو ہے وہ فتح حاصل کر لی ہے, ہاف پورشن کر لی ہے. اور سیکنڈ ہاف بیٹے ہوتا ہے آپ کی ڈیزائننگ کا. اگر تو آپ نے اچھا ڈیزائن کیا ہے تو وہ چلے گا, اگر آپ نے اچھا ڈیزائن نہیں کیا تو اس کا رسپانس نہیں آتا. آپ جو مرضی کر لو, آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ رسپانسو ہی نہیں ہے, اچھا ہی نہیں ہے, آپ کو رسپانس نہیں آئے گا. اگر آپ کا جب آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے 3 چیزیں دیکھنی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو کام کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے, کیا مطلب ہوا کہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہو اس میں آپ کی کیمپین کی میں, جیسے میں نے بھی آپ کو یہ بڈ کیپ کا بتایا, تو یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. آپ کا ڈیزائن کتنے رسپانسو کیوں نہ ہو, لیکن آپ کا وہ جو بڈ کیپ آن نہیں ہوا ہوا تو آپ کبھی بھی آپ کو رسپانس نہیں آئے گا. تیسری بات یہ ہے, آخری بات یہ ہے کہ یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے. اگر تو آپ کا ڈیزائن اور آپ کی کیمپین کی ڈیزائننگ وہ ٹھیک ہے تو آپ کو رسپانس ملتا ہے. پریکٹیکل بات میں آپ کو دکھاتا ہوں. میرے پاس ابھی نا ایک, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا غالباً, ایک میرے عزیز ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, میرے کزن بھی ہیں, انہوں نے 4-5 کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور بیکن ہاؤس میں پڑھاتے رہے ہیں اور یہ اور وہ. تو ابھی وہ 4-5 ماہ سے نا, چونکہ وہ کووڈ-19 کے ایشوز چل رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سارے کے سارے بندے بیچارے پریشان ہیں. تو آن لائن کا کام تو مطلب ترقی کر گئے سارے میں, لیکن باقی سارے لوگ پریشان ہیں. تو اس میں
میرے پاس وہ آئے تھے, انہوں نے مجھے کہا یار مجھے کچھ کروا دو یار, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے نا ان کو کہا تھا یار چپ کر کے نا, میں نے ان کو یہ سارا میں نے کورس ان کو میں نے کروایا تھا, اور میں نے کہا تھا چپ کر کے آپ کچھ کر لو. تو اس بندے نے جو کام کیا ہے نا, میں آپ کو اس کا جو کام تھا وہ دکھاتا ہوں, پریکٹیکلی آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے گا. 3,000 روپے کے وہ لے کے آیا تھا, 3,000 روپے کے وہ لے کے آیا تھا جناب 10 پیس. کس کے لے کے آیا تھا میں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو. یہ کیمپین ایک ڈیزائن کی گئی تھی, 3,000 روپے کے وہ 10 سوٹ لے کے آیا تھا 1 پیس کے, اور ان سوٹوں کو یہ اس کو ایک سوٹ کوسٹ کیا تھا 300 روپے کا. یہاں پڑا ہوگا, ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, کلاس, اس کو ایک سوٹ کوسٹ کیا تھا یہ تقریباً کوئی 300 روپے کا, اور اس نے اس کو سیل کیا 700 روپے کا. یہاں پڑا ہوگا بالکل سر, ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, آپ کو نا اس میں نا بڑا اندازہ بڑا ایگزیکٹلی ہو جائے گا, اس لیے میں دکھا رہا ہوں. یہ چیز کھل گئی ہے جی. اب یہ ایک ڈیزائن ہے, بڑا سمپل ڈیزائن ہے یہ, لیکن جو آپ کی, اسے میں نے کہا تھا یار کہ تم ایسا کرو کہ پیسے مت خرچو, لیکن تم نے جو چیز لے کے آنی ہے نا اس کو تم نے ڈسپلے اچھا کرنا ہے, اس کو تم نے لگانا, اس کی مطلب اس کا ایڈ جو ہے وہ ریسپانسو ہونا چاہیے. اب اس ریٹ میں 700 روپے کے اندر جتنے لوگوں نے کپڑے لگائے ہوئے ہیں نا, آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ آج کل ایڈ چل رہے ہیں سارے کے سارے یہ والے. لیکن جون سا بندہ کپڑے سیل کرتا ہے وہ کرتا کیا ہے, وہ پیسے نہیں خرچتا, وہ ایڈ ڈیزائن نہیں کرتا, اس کا ایڈ ریسپانسو نہیں ہوتا. اس بندے نے مارکیٹ سے نا 4-5 آرٹیکلز اٹھائے تھے. میں آپ کو یہ دیکھیں لکھا ہے نمبر 2, اس طرح نا اس نے آرٹیکلز اٹھائے تھے. میں آپ کو اس کے باقی آرٹیکلز دکھاتا ہوں. ان آرٹیکلز کو اٹھا کے نا اس کی مارکیٹنگ کی گئی. سر پیسے اس پہ جو لگائے ہیں نا وہ اتنے کم لگے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اس پہ جو خرچہ آیا تھا پر ڈے کا, جو خرچ اس کا ایڈ کی کیمپین کا رکھا تھا, وہ صرف رکھا گیا تھا 300 روپے کا. یہ اس کی یہ دوسرا ایڈ ہے. تو اس سے یہ نا 5 وہ لے کے آیا تھا سوٹ مختلف جو ہے نا, یہ 1 پیس ہیں. یہ 300 روپے کا اسے کوسٹ کیا تھا. یہ فلیٹ 50% آف وغیرہ وغیرہ کر کے ہم نے اس کا ایک ایڈ ڈیزائن کر دیا. اس کا 300 روپے کی میں نے کیمپین کروائی تھی اس بندے کی. شہزاد قمر صاحب ہیں, شاید آپ ان کو جانتے ہو, یوٹیوب کے اوپر بھی ہوتے ہیں کافی, انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں, بیکن ہاؤس کے وہ ایم فل انہوں نے کیا ہوا ہے, بڑے پاکستان میں ان کا نام بھی ہے ان کا, میرے فرسٹ کزن ہے وہ, لیکن انفارچونیٹلی آج کل وہ بہت ڈسٹرب تھے. تو یہ انہوں نے کام شروع میں نے انہیں کروایا. اب اس میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی نا اس کی پوری کیمپین کی گئی. یہ کیمپین فیس بک کے اوپر بھی کی گئی ہے, یوٹیوب پہ کی گئی ہے, انسٹاگرام پہ کی گئی ہے, ویب سائٹ پہ کی گئی ہے, موبائل ایپس پہ کی گئی ہے. 300 روپے لگائے اس کے اندر ایک دن کے اندر میں جو میں نے ان کو ان کے پیسے خرچ ہوئے ہیں 300 روپے کے مین میں, اور ایک سوٹ کوسٹ کیا 300 روپے کا انہیں. ٹھیک ہے جی سر, 2 دن کے اندر کامن بیٹے, 2 دن کے اندر نا 7 آرڈر آئے ہیں اس کے 2 دن کے اندر. 7 آرڈر کا مطلب یہ ابھی کیمپین ابھی یہ سٹارٹ ہو چکی ہے, ابھی 2 دن کی کیمپین کی بات کر رہا ہوں میں. 2 دن میں لاہور میں اس کو 7 آرڈر آئے ہیں, اور ایک آرڈر پہ اس کو بچ رہے ہیں 7 چوکا 28 روپے اس کو بچا 2 دن کے اندر. 2800 روپے میں سے 400 روپے کا پیٹرول لگا لیں آپ. صرف لاہور کی یہ بات کر رہا ہوں, یہ میں نے کہا تھا لاہور میں پہلے کر لو, لاہور کے بعد تم سی او ڈی, ابھی سی او ڈی نہیں کر رہا. وہ سی او ڈی ہوتی ہے جب آپ کسی آرڈر کو بیچتے ہو کمپنی کے تھرو, لائک ٹی سی ایس یا لیپٹ, وہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے. تو میں نے کہا اس کو بھی چھوڑ دو, ابھی اپنے شہر کی طرف آؤ, اور ڈلیوری کے لیے نا ایک لڑکا بس ہائر کر لو, اس کو تم فی آرڈر جو ہے نا وہ 50 روپے 100 روپے دیتے جاؤ. تو سر 2 دن میں 7 آرڈر جو ہے نا اس کو آئے ہیں, اور خرچہ اس نے کیا 600 روپے کا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اگر رسپانس نہیں آتا تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ہے, یہ خالی اس دنیا کی بات نہیں ہے, یہ دنیا کا اصول ہے. ایک بندہ ہے, آپ اسے کہتے ہو سر یہ میں نے آپ کی دکان جو ہے نا کرائے پہ لینی ہے. اب وہ کہتے ہیں یار دکان کا کرایہ میرا 5,000 روپیہ ہے. آپ کہتے ہو ٹھیک ہے جی, آپ اس کی دکان کرائے پہ لیتے ہو 5,000 روپے کی. تو یار کامران بیٹے, اس دکان پہ آپ مہینے آپ بیٹھتے ہو, آپ وہاں پہ بھرتی کرتے ہو, سامان ڈالتے ہو, کاروبار کرتے ہو, خدا نہ خواستہ وہ کاروبار نہیں چلتا تو دکاندار کا تو قصور نہیں ہے نا, وہ تو اپنا کرایہ لے گا. تو بیٹے اسی طریقے سے یہ ایگزامپل ہے, یہاں پہ آپ کی مارکیٹنگ سروسز دی ہیں, آپ کا تو اس میں قصور نہیں ہے. ہاں اگر آپ کے کلائنٹ کا کام چلا تو وہ آپ کو اگلے مہینے پھر اس کام کا پلس یہ ہے, سب سے خوبصورت بات اس کام میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کا کلائنٹ بن گیا نا ایک مرتبہ, تو وہ منتھلی, میرے پاس اتنے کلائنٹس ہیں, میرے خود کے پاس اتنے کلائنٹس ہیں کہ میں چنتا ہوں کہ میں نے کس کا کام کرنا ہے کس کا نہیں کرنا. میرے پاس ابھی لاہور میں بیس کر رہا ہوں, اور لاہور میں میرے پاس اچھے کلائنٹس ہیں. نیو ایج کیبلز جو پاکستان کی مین کیبلز ہیں وہ میرے کلائنٹ ہیں. سہیل انٹرنیشنل جو ہیں جو ایکسپورٹر ہیں پاکستان کے بہت بڑے پگ سالٹ کے, وہ میرے کلائنٹ ہیں. میں چن کے میں نے صرف جو ہے نا وہ گنتی کے 15-17 بندے رکھے ہوئے ہیں, اور میں نے سارا کام میری ٹیم کر رہی ہے, میں خود کام نہیں کر رہا ہوتا, میری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے, میں بس گائیڈ کرتا ہوں انہیں, اور اچھے خاصے پیسے منتھلی بیسس پہ مل رہے ہوتے ہیں. تو بیٹے آپ کا ایڈ اگر رسپانسو ہے اور آپ کے ایڈ میں جان ہے تو آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں.
اور اگر آپ کا ایڈ رسپانسو نہیں ہے, اس میں جان نہیں ہے, تو پھر وہ ایڈ نہیں چلتا. لہٰذا ہمیشہ اپنے ایڈ کو وہ رسپانسو بنائیے ڈیزائن کے حوالے سے, اور اس کی کیمپین کی ٹیکنیکل اسپیکٹ سارے پورے کیجیے, آپ کا ایڈ چلے گا. ہر چیز کو الٹیمیٹلی ہم نے اللہ پہ چھوڑنا ہوتا ہے, تو ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں, لیکن آپ ذمہ دار نہیں ہیں. جی محمد وقاص صاحب اپنا سوال کیجیے گا. محمد وقاص مائک آن کریں, سوال کریں, اپنے ہینڈ ریز کیے. السلام علیکم سر. جی بیٹے وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ مطلب ہمارا فیس بک پہ ایک ایڈ رن ہو رہا ہے, تو ہم مطلب فیس بک کو نا سوئپ کر رہے ہیں اوپر نیچے جس طرح ہم چلاتے ہیں, وہ ہماری نظر کے سامنے جو ہے نا ایڈ گزر گیا. اب کیا وہ مطلب وہ ویوز میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا, کہ مطلب کہ نا وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں بھی 1000 بندے یا 500 بندوں نے دیکھا ہے, میں بات کروں جب وہ اس پہ کلک کرے گا تو وہ اس کا ویو ہوگا یا نہیں ہوگا. دوسرا میرا کوشچن ہے کہ یہ جو ہم مطلب کورس کر رہے ہیں, تو اس کا کیا آپ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے اگر فار ایگزامپل کل کو ہم جاب کرنا چاہتے ہیں کمپنی میں؟ ٹھیک ہو گیا. جی سر. بیٹے پہلے سوال کا جواب آپ کا یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے نا, اس کے اندر اس اسپیسیفک ٹرمینالوجی کو ریچ کہا جاتا ہے, REACH ریچ. تو ADS جو ہے وہ اس بات کا باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کے ایڈ کو اتنے بندوں کے موبائل میں ریچ دے گا. یوٹیوب ہو گیا یا فیس بک جو بھی ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, اس پہ ریچ دے گا, مطلب اس کی نگاہ سے گزارے گا. اب وہ اس کو کلک کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اس کا ذمہ ADS کا نہیں ہے, وہ آپ کو ریچ دیتا ہے. یہ آپ کا پہلے سوال کا جواب ہو گیا. دوسری بات یہ ہے ڈپلوما. سر ڈپلوما آپ کا رائٹ ہے, جب تک آپ کے پاس سرٹیفکیشنز نہیں آئیں گے آپ جاب کیسے کرو گے؟ جاب کی طرف تو یار میں کہتا ہوں جاب آپ نے اگر کرنی بھی ہے تو صرف 1 2 3 4 ماہ کیجیے گا. جاب سے پیسے نہیں ملتے, 20-25 ہزار روپے کو چھوڑ دیں آپ. یہ بڑی خوبصورت فیلڈ ہے. آپ کا ایک کلائنٹ, میں آپ یقین کریں یار کہ میرے پاس 3 بچوں کی مائیں یار وہ کما رہی ہیں یہاں پہ, جنہوں نے یہ سارا کام سیکھا ہے. صرف کچھ بھی نہیں, عام پیزے والے کے پاس چلے جاؤ یار اپنے. اب یہاں پہ ادھر لاہور میں نا ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں بغبان پورہ کی بیک سائڈ پہ. سر ان کا کلائنٹ ایک پیزے والا ہے, صرف پیزے والا یار بندہ ہے. اس پیزے والے کا وہ پورے منتھ کا ایڈ رن کرتی ہے, اس کو آرڈر آتے ہیں سر, اس کا 12,000 کا کانٹریکٹ ہوا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کرتی ہیں یار, اپنے گھر بیٹھی ہیں, ان کا ایڈ رن کر رہی ہیں, 12,000 کا کانٹریکٹ ہے. تو سر یہ نا 15-20-25 ہزار نوکری ووکری کو آپ چھوڑ دیں, لیکن سیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے آپ اسے کر لیجیے گا. ڈپلوما ڈیفینیٹلی ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. غلام مصطفیٰ نے سوال کیا سر کہ شرٹ اسٹچڈ ہیں. بیٹے یہ شرٹس جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ اسٹچڈ ہیں, یہ سلی ہوئی شرٹس ہیں, اور 3,000 روپے کی 10 ملتی ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. سر ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. سوال جو آپ کا, اگر کسی کا سوال رہ گیا پلیز وہ واٹس ایپ پہ آ جائے. آپ جتنے مرضی سوال کریں, یہاں پہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, آپ واٹس ایپ پہ آ جائیں. ہر بندے کا ہر آنسر میں کروں گا, لیکن واٹس ایپ پہ آپ میرے ساتھ آ جائیں, یہاں ٹائم ختم ہو گیا. جو بھی جس کا سوال رہ گیا, عباس صاحب کا یا عاطف صاحب کا, جو بھی ہے وہ واٹس ایپ پہ آ جائیں اور وہاں سوال کر لیں مجھ سے. ٹھیک ہے جی. کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے, کل ملیں گے 9 بجے. آپ کا بہت شکریہ. ریکارڈنگ ابھی میں آپ کو مل جاتی ہے. اللہ حافظ.